Ji, Assalamu alaikum. My name is Humaira Jahan Zeb and I'm the team lead for the Living Indus Initiative, which is a restoration flagship of the United Nations and the government of Pakistan, the Ministry of Climate Change. The Living Indus program is an umbrella initiative and it is a call to action to consolidate all efforts towards the ecological health of the Indus Basin. It entails within it 25 interventions which fall across key 11 sectors including pollution, biodiversity, governance, agriculture, irrigation, and so on and so forth. Today is the World Environment Day. We've been very excited about it. It is extremely important, and the spirit of the Indus aligns perfectly with the spirit of the World Environment Day. I've had multiple sessions, discussion sessions. The Living Indus is a overall framework within the Ministry of Climate Change that demonstrates a perfect example of natural infrastructure, and it gives you all those integrated solutions that are going to work towards restoring the health that we've lost of the most vital resource to Pakistan, which is the river Indus. With this, I wish you all the best and I wish everyone a great World Environment Day. Thank you. جی میرا نام صدف خالد خان ہے اور میں گلوبل کنسلٹنٹ ہوں سسٹینیبل ٹورزم یونائٹڈ نیشنز کے پروجیکٹ پہ. میرا پیغام یہ ہے گورنمنٹ، پرائیویٹ سیکٹر، لوکل کمیونٹیز اور سول اداروں کو کہ ہمیں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اس وقت جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ ایئر انڈیکس کوالٹی ہے، چاہے وہ ڈیفارسٹیشن ہے، فلڈ سچویشن ہے، پلاسٹک پولوشن ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر ایشوز ہیں، ہمیں کولیبریشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو لانے کی ضرورت ہے جو کہ پوری دنیا میں ان پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے. تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ، اکیڈیمیا، یوتھ، پرائیویٹ سیکٹر، ہم سب کو ایک ٹیبل پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایشوز کو ٹیکل کر سکیں. اور 66% پاپولیشن جو پاکستان کی یوتھ ہے ان کے لیے ہم پلیٹ فارم مہیا کریں. ان کے پاس بریلینٹ آئیڈیاز ہیں بٹ ان کے لیے پلیٹ فارمز ہمیں مہیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو فنڈنگ ملے اور وہ اپنے کمیونٹیز پہ ان پروجیکٹس پہ کام کر سکیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی. میں ہوں عمار اور اس وقت ہم موجود ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اسلام آباد ہوٹل میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. دن ہے، عالمی دن ہے. یونائٹڈ نیشن کے اشتراک سے اور ایس ٹی پی کے اشتراک سے یہ پروگرام یہاں ترتیب دیا گیا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں بہت ساری ایک ریکمنڈیشنز، سجیشنز، اوپینین اور ڈسکشنز ہوئی ہے. اور آج کا یہ پروگرام جو ماحول کے حوالے سے ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا جو ماحولیاتی نظام ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. آپ دیکھتے ہیں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ آلودگی ہے، نوائز پولوشن ہے، سوائل پولوشن ہے، ڈیفارسٹریشن ہے، جنگلات کا کٹاؤ ہے. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے کوشش کریں کہ ہم جو ہے جنگلات کے کٹاؤ سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. ان زیادہ درخت لگانے سے ہماری جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ کم ہوگی اور ایک اچھا انوائرمنٹ ہم پر ملے گا اور ہمیں رہنے سہنے میں آسانی ہوگی، ورنہ مشکلات ہی مشکلات ہو جائیں گی. تو آج کا یہ خاص پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، شجرکاری کریں، پانی کا کم سے کم استعمال کریں. اور کیونکہ پانی جتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہے اتنا زیادہ واٹر کرائسس کا بھی ہمیں لاس ہوتا ہے. جی شکریہ. جب ہم یہ بنا رہے تھے، ہم صوبوں میں جا کے ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ صوبوں کے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اتنی بہترین انٹرونشنز گراؤنڈ پہ ہیں جن کو آج تک پروموٹ نہیں کیا. کس کا قصور؟ قصور یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پائلٹ ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے تو اس کو لیٹرلی ہر طرف اس کو جانا چاہیے اور اس کو ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. تو there is no denial from such approach. جب ہم out of box نہیں سوچیں گے we will not be getting anything fruitful with regard to اپنے آج کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کے لیے. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے. it is being taken care of. اب اس میں سوال صرف ایک رہ جاتا ہے
मैडम ने अभी आपने कहा या आपने बात की कि लोगों को क्लाइमेट चेंज का नहीं पता, जो कम्युनिटीज हैं, लेकिन उनको पता है कि हाउ वेल दे कैन टेक केयर ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो इसी तरीके से लोगों को इसका नेचर बेस्ड सोल्यूशन का या नई टेक्नोलॉजी का नहीं पता। द ओनली आंसर इज to include communities at large for whatever good that we plan to do and implement. Thank you. Now, with this, I want to share जिन्होंने इतने engagement की, हमारे साथ interaction किया. So I think जो एक इसका खुलासा है जो काफी discussion से निकल रहा है वो ये कि solutions, climate modeling, climate finance, ये global warming term English में बहुत पता है, but लोकल कम्युनिटीज के लिए एक ही टर्म सबके लिए यूज होती है, मौसमियाती तगय्युराती तब्दीली। मेरे ख्याल से बाकी चीज़ों के लिए भी टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मरियम ने भी बात की, हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बात की कि जब पता ही नहीं होगा कि ये अंग्रेजी में सारे बात कर रहे हैं पर किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो लोकल कम्युनिटीज के पास नॉलेज होते हुए भी हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। So I think that's very much something that needs to be done. I think youth have great towards, if not only green solutions, we can also have a mix of grey green. Sometimes you do need engineered structures, and then there are other times when you can work with smaller solutions and more green solutions. So I think this is it's a topic of debate, but it's also depends on the requirement. आपका जो पूरा एक ecosystem approach है वो उसमें enhance हो जाती है when you're using nature-based solutions or you're working with the nature. So why not work on your mangroves? उसके ऊपर आप काम करें, आप coastal area के ऊपर nature-based solutions पे जाएं, green infrastructure की तरफ जाएं, क्योंकि at least for this living in this initiative that we're working on, it looks